اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ اللہ تعالیٰ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا، نزلہ نازل کی اس نے، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، مصدقم لما تصدیق کرنے والی اس کی، بین یدیہ جو اس سے آگے ہے، وانزلہ اور نازل کی، توراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل پہلے سے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزلہ اور نازل کیا اس نے، فرقان فرقان، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز زبردست، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی نہیں پوشیدہ، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وہو الذی وہ ذات پاک، یصورکم جو تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے، هو الذی وہ ذات پاک، انزلہ جس نے اتارا، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، منہ اس میں، آیات آیات ہیں، محکمات محکم، ہننا وہ، ام الکتاب اصل ہیں کتاب کی، وَأُخَرُ اور دوسری، متشابہات ملتی جلتی، فَأَمَّا الَّذِينَ پس لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغ ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ جو ملتی جلتی ہیں، منہ اس سے، ابتغاء چاہنے کے لیے، فتنتی فتنہ، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، تأویلہ حقیقت اس کی، وما یعلم اور نہیں وہ جانتے، تأویلہ حقیقت اس کی، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، والراسخون اور پختگی رکھنے والے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کل سارے کا سارا، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھے کرنا، قلوبنا ہمارے دل، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے جب ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب لنا اور تو عطا کرنا ہمیں، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، انک بے شک، انت تو، الوہاب عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، ناسی لوگوں کو، لیومن ایک دن، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف نہیں خلاف کرتے، میعاد وعدے کے، ان الذین بے شک وہ لوگ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ آل عمران الحمدللہ ہماری شروع ہوئی۔ الف لام میم حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف، الف لام میم یعنی یہ حروف جو ہیں یہ ایسے ادا کیے جائیں گے، ان کو کٹے ہوئے حروف بھی بولا جاتا ہے، اور جو ہے علیحدہ علیحدہ حروف، اور کہ ان کا معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، ان کے حقیقی معنی کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن کریم کی یہ تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے۔ پہلی سورت یعنی سورت فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے آخر میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورت بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورت فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن مجید بھیج دیا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سورت بقرہ میں اکثر احکام شریعہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا ہے۔
جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان کے مقابلے کا بھی ذکر آیا ہے۔ آخر میں اس کو فانصرنا علی القوم الکافرین کے جملے دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کہ کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورۃ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کرنے کا بیان ہے، جو گویا فانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح اور تفصیل ہے۔ سورۃ آل عمران کی پہلی 5 آیات الف لام میم سے لے کر پہلی 5 آیات ولا فی السماء، اس میں مقصد عظیم کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے کفار اسلام جو ہے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے کہ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر اور غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقل دلیل ہے اور دوسری آیت میں نفلی دلیل بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں لفظ الف لام میم تو متشابہات قرآنیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اور اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ معبود بنانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے الحی القیوم، یعنی توحید کی جو ہے وہ دلیل بیان کی گئی ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز اور ذلیل کر کے پیش کرنا، کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت اور جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکتی ہو، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بالکل واضح ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ وہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، خواہ وہ پتھر کے جو ہے تراشے ہوئے بت ہوں، یا پانی ہو، یا درخت ہوں، یا فرشتے، یا پیغمبر، ان میں سے کوئی بھی چیز لائق عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور موجود ہے اور ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گی، اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے نزلہ اللہ تعالیٰ کی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نزلہ نازل کیا اسی نے آپ پر کتاب کو بالحق کے ساتھ حق کے، کہ وہ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے آگے ہے، اور نازل کیا اس نے تورات اور انجیل، یعنی اس سے پہلے تورات اور انجیل ہے، اور یہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں تورات اور انجیل یہ بھی جو ہے وہ کتاب الہی ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ تو من قبل اس سے پہلے ہدن ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور نازل کیا اس نے فرقان یعنی قرآن مجید جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ اوپر اس کے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے کوئی چیز خواہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ والذی وہ ذات بات یصورکم جو تصویریں بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں یعنی ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے، وہ قادر مختلف ہے کہ وہ انسان کو ماں کی پیٹ میں 3 جو اندھیروں میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بناتا ہے، اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعت کاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے کی صورت کے ساتھ ایسے نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے، فرق نہ رہے۔ ہاں ملتی ہیں لیکن مشابہ پڑتا ہے، کچھ کہ ایسا انسان سیم ایسا لگتا ہے یا ایسا میں نے دیکھا تھا، لیکن سیم ایک جیسی ملتی نہیں کہ جس میں کوئی فرق نہ کر سکے انسان، ایسی بھی ملتی نہیں ہے۔ یہ اس کی علم میں محیط اور قدرت کاملہ کا ہی عقلی تقاضا ہے کہ عبادت صرف اس ہی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم اور قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لیے وہ لائق عبادت نہیں ہے۔
دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں انسان کی شکل بناتا ہے. کہتے ہیں کہ چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے کیونکہ سارا جسم فرشتے بناتے ہیں اور جو انسان کا چہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بناتے ہیں. اب دیکھا جائے کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں لیکن کسی انسان کا فنگر پرنٹس آپس میں میچ نہیں کرتا. جب ایک اتنی سی چیز ہی میچ نہیں کر سکتی دنیا کے پہلے انسان سے لے کر دنیا کے اب تک موجودہ انسانوں میں ایک فنگر پرنٹس میچ نہیں کر سکتا تو یہی بات لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کی توحید کو عقل رکھنے والے انسان کے لیے کافی ہے. هو الذی وہ ذات پاک انزلہ جس نے نازل کی علیک الکتاب آپ پر کتاب منہو اس میں آیات ہیں محکمات محکم ہن ام الکتاب وہی اصل ہیں کتاب کی وہ کتاب کی اصل ہیں. اس آیت میں توحید کے خلاف بعض لوگوں کے جو مشابہات تھے ان کا جواب آیا ہے. واقعہ اس کا یہ تھا کہ ایک دفعہ کچھ عیسائی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مذہبی گفتگو شروع کر دی کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 خدا ہیں. 3 خداؤں میں سے یعنی ایک اللہ تعالیٰ, دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ. وہ تثلیث کا جیسا کہ دیکھو عیسائی تثلیث کا نشان پہنتے ہیں تو یہ حرام ہے. تو ان مشابہات کا جواب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے ان جو تثلیث کو ثابت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بیان فرما دی کہ وہ اپنی توحید میں اپنی تخلیق میں اللہ تعالیٰ یکتا اور منفرد ہے. تو لہٰذا انصاری جو ہے اس بات کو تسلیم انہیں کرنا پڑا. جب توحید ثابت ہو گئی تو اس سے تثلیث کے عقیدے کا بطلان بھی ثابت ہو گیا. ان لوگوں اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے ان الفاظ پر کچھ مشابہ پیش کرتے ہیں جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا. کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے روح اللہ کہ اللہ کی روح, عیسیٰ روح اللہ کہ اللہ کی روح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو جب جس کی روح ہوتی ہے وہی بظاہر خود ہوتا ہے, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. یا کلمۃ اللہ کا کلمہ یعنی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے. ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تثلیث ثابت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے شبہات کو ختم کر دیا کہ یہ کچھ کلمات متشابہ ہیں, ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ایک راز ہے. اس کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے. عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے, مزید تفصیل اور کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ہے متشابہات یعنی کچھ آیات محکم ہیں جیسے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے کہ جیسے مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. اب نعوذ باللہ استغفر اللہ, کچھ مسلمانوں کے عقیدے بھی ایسے ہیں جو یہ اختلاف پیش کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا تو حکم آیا ہی نہیں جی, وہ اقیم الصلاۃ آیا ہے نماز قائم کرو. نماز قائم جو ہوتی ہے وہ تو دل میں ہوتی ہے, دل میں نماز قائم کر لی ٹھیک ہے تو نماز ہو گئی, پڑھنے کا تو کہیں خیال ہی نہ آیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ, وہ احادیث مبارکہ کو پورا جھٹلا دیتے ہیں. یہ لوگ ہیں متشابہہ, مشابہ میں پڑھنے لوگ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ دین کے ایسی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو مشابہ ہیں تو ان سے دور بھاگو, کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ کہ یہ وہی لوگ ہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن کجی ٹیڑھا پن فیتبعون پس وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ منہ جو ملتی جلتی ہیں اس سے ابتغاء چاہنے کے لیے فتنہ تو فتنہ بنانے کے لیے وابتغاء تحویل اور چاہنے کے لیے حقیقت تو اس کی وہ جان ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. وہ عام لوگوں پر تو اس کو اشکار کیا ہی نہیں گیا تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ روح اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. یا مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ جو ملتی جلتی آیات ہے نا, جیسے آپ کے پاس آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے, کوئی عالم ہے کوئی دین کا علم رکھنے والا ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں, آئیں گے جی ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ یہ کیسے ہوگا. مختلف ذہنی کوفت والے جو ہے وہ سوال لے کے آئیں گے کہ جی فلاں کہتا ہے کہ تراویاں اتنی, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ 20 تراویاں پڑھنی, اپنی حجت پیش کریں گے
فضول میں جی 12 تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا ہے بھائی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر آ جائیں گے جی فلاں جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ اختلافی باتیں لے گی، اختلافی۔ میں ان سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ سارے علماء کرام کہتے ہیں نماز پڑھو، سارے علماء کرام کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، سارے علماء کرام اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو۔ اس بات پہ کتنا عمل ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قبر میں جس چیز کا سوال ہونا ہے نا وہ نماز ہے، تو کیا اس کی تیاری کر لیا جو اختلافی مسائل لے کے آگے؟ اللہ نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھنا قبر میں آپ وہابی ہو، کیا آپ وہابی تھے، کیا آپ اہل سنت والجماعت تھے، کیا آپ دیوبند تھے، کیا آپ بریلوی تھے، کیا آپ اتاری تھے، کیا آپ نقشبندی تھے؟ اللہ نے کیا یہ سوال کرنا ہے؟ جس چیز کا جو اللہ نے سوال کرنا ہے اس کو پکڑو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ ہے، اس کو پکڑو۔ جو دوسری باتیں ہیں مشابہ ہیں جن کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علماء اکرام کے مسائل ہیں، ان کے اندر کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ صرف چاہنے کے لیے ما تشابہ منہ ابتغاء، صرف یہ کہ میں بڑا بنوں، میری بحث ہو کہ میرے پاس بڑا علم ہے، وابتغاء تاویلہ، اس کی حقیقت جاننے کے لیے۔ وما یعلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعلم، نہیں وہ جانتے، تاویلہ، حقیقت اس کی، ناقص علم والے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرے والراسخون، پختگی رکھنے والے، فی العلم، علم میں، دوسرے وہ لوگ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں۔ اب عیسائیوں کی ہی بات دیکھ لیں، قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح اللہ ہے، قرآن آپ کا قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ یہ روح اللہ ہے، یہ کلمت اللہ ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں ہے؟ قرآن کریم وہ مشابہ آیت ہے، جبکہ قرآن مجید میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ نہیں ہے وہ مگر بندہ ہے، ہم نے انعام کیا اوپر اس کی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مثال آدم علیہ السلام کی پیدا کیا اس نے اس کو مٹی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر مدر ماں سے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ کے بنایا اللہ تعالیٰ۔ جب ماں اور باپ کے بغیر بنانے پر اللہ قادر ہے تو کیا صرف باپ کے بغیر بنانے پر قادر نہیں ہے؟ والراسخون فی العلم، اور پختگی رکھنے والے علم میں۔ اب پختگی رکھنے والے علم میں وہ لوگ مراد ہیں جو کہ صحابہ کرام، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام تھے، سلف صالحین تھے، اور اجماع امہ، یہ لوگ ان سے مراد ہے کہ ان کے اندر علم کی پختگی تھی، ان کے اندر پورا علم تھا۔ آج جو ترجمہ کر لیتے ہیں گھر بیٹھ کے، یا جی خالی ترجمہ یا 1-2 سال کا کورس کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے عالم اور بڑے مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں اور فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جتنا علم ہے بس اتنی بات کرو، جتنا علم نہیں ہے معذرت کر لو کہ میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے۔ عورتوں کا علم تو ویسے بھی مرد کے مقابلے میں ناقص ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا بھی علم ان پہ نازل ہوا ہے وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے ان پر، اس کے کلن، سارے کا سارا، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، یعنی اس بات کو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ فضول کے اختلافات میں نہیں پڑتے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھے کرنا، ساتھ یہ دعا کرتے ہیں
کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کرنا، بعد از ہدیتنا، بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے فتنوں میں نہ ڈالنا۔ جو لوگ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں وہ فتنہ ڈھونڈتے ہیں، تو ہمارے دل ان کی طرف مائل نہ کرنا کہ ہم ان فتنوں میں پڑ جائیں، تو ہمیں جس ہدایت پر ہے اسی پر رکھنا، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، ایک دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے گا جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمے کے ذریعے، صرف ترجمے کے ذریعے عام آدمی اپنے آپ جو جاہل ہے وہ اپنے آپ کو مدعی یعنی کہ بڑا سمجھنے والا، بڑا عالم سمجھنے لگ جائے گا، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں گے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اس کو ضائع کر دیں گے، یعنی علم کی جستجو ختم کر دیں گے اور اسی کو سمجھیں گے کہ ہم بڑے عالم بن گئے۔ والراسخون فی العلم سے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس پر یہ حدیث فرمائی کہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔